بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کا وظیفہ۔ آج کل اکثر لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی اس پریشانی کے حل کے لیے آپ کے لیے دو وظیفے لے کر حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رزق کی تنگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو کہ کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس کے وسیلے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ تو آپ بھی وہ وظیفہ پڑھا کریں۔ وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ہے۔ اکابرین سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد فرض نماز سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ نے سنتیں پڑھی ہیں اور وظیفہ آپ پڑھ رہے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ وظیفہ چھوڑ دیں، وہیں پہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ جو بقایا وظیفہ رہ گیا ہے اس کو نماز کے بعد پڑھ لیں، اور نماز کے بعد ایک اور آیت 70 مرتبہ پڑھا کریں۔ وہ 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 19، یہ 25ویں پارے میں آتی ہے۔ اس آیت کا ورد 70 مرتبہ آپ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اپنا گھر، اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور کرائے کے گھروں میں در بدر ہو رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے اپنا گھر لینا چاہتے ہیں مگر اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو پریشان نہ ہو۔ اس عمل کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اس طرح کریں۔ جمعے کے دن سے شروع کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد یا رحیم یا کریم 111 مرتبہ، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں، اور پھر روزانہ اگلے دنوں میں یہ عمل ظہر کی نماز کے بعد کرتے رہیں۔ 5 جمعہ تک اس طرح بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہیں اور صدقہ خیرات دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی دوران اسباب پیدا ہونے لگیں گے۔ عمل کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جمعے کے دن سے عمل شروع کر کے 5ویں جمعے کے دن ہی ختم کرنا ہے۔ بس یہ پرس میں رکھیں، تنگ دستی ختم اور حادثات سے محفوظ۔ ہر نئے چاند کی پہلی اتوار، نیا چاند دیکھنے کے بعد جو مہینے کا پہلا اتوار آئے، اس کو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ باوضو کسی صاف صفحے پر لکھ کر اپنے پرس یا تھیلی میں رکھیں، تو سارا مہینہ پیسوں میں کمی نہ آئے گی۔ مزید جہاں یہ کاغذ ہوگا حادثات نہ ہوں گے۔ جو شخص سوتے وقت دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم یا باعثو یا نورو دونوں ملا کر 11 بار پڑھے گا، دل کی بیماریوں، سانس کی بیماریوں، سینے کے تمام امراض کا خاتمہ ہوگا، دل نورانی ہوگا، مستقل مزاجی سے ذکر، تلاوت، تسبیح، نماز تہجد کی توفیق ہوگی، عبادت اور ولایت کے راستے آسان ہوں گے۔ اگر طالب علم پڑھے، یادداشت بہتر ہوگی، تعلیمی کامیابی ملے گی، کشف اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، گناہوں سے حفاظت نصیب ہوگی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں۔ اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملے گی۔ یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، صبح فجر کی نماز کی سنتیں پڑھنے کے بعد 550 دفعہ یا رزاقو پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ عمل 41 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی غیب سے دولت ملے گی۔ اگر آپ پر اچانک کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو آپ نے 4 رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کرنے ہیں:
کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ آپ کی اس پریشانی کو اسی وقت دور فرمائے دے گا، مگر ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ نوافل آپ نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نہیں پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ جس وقت بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ دور کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی زندگی میں برکت تھی، جہاں اعمال صالح تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ حضرت حکیم صاحب کی خصوصی دم کی ہوئی برکت والی تھیلی مفلس، غریب، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک انمول تحفہ اور خزانہ ہے۔ آپ تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں رکھیں اور نکالتے اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی۔ مرد اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ 129 دفعہ صبح و شام سورہ کوثر مع تسمیہ پڑھ کر اس تھیلی پر دم کر دیں۔ یہ عمل دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں تو نفع زیادہ ہوگا۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں۔ وضو بے وضو حالتوں میں کر سکتے ہیں، لیکن باوضو برکت زیادہ ہوگی۔ کھانا پکانا اور کھانا کھانا یہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت کا چھوٹا سا حیرت انگیز وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں اور کھانا پکانا بھی اسی ذمہ داری میں آتا ہے۔ آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان سے عمل کو کریں اور پھر اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ کریں۔ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران 3 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار سورہ قریش پڑھیں، 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کے یہ پانی سالن میں ڈال دیں۔ اس کھانے کو جو بھی کھائے گا وہ بیمار نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی روزی تنگ نہیں ہوگی اور کبھی بھی غربت و افلاس اور فاقہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال و دولت میں اتنی برکت ہو کہ زندگی بھر کسی کی محتاجی نہ ہو، تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک آسان اور بہترین وظیفہ بتائیں گے۔ روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر 100 دفعہ یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آخر میں دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں۔ یہ عمل روزانہ باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بے شمار روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔